تو میری زندگی ہے تو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کہ کس طرح یہاں پر فاریہ بھی زندہ ہو کے واپس آ جاتی ہے اور قمیار سے اس کی طبیعت پوچھتی ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر سمجھ رہے تھے کہ فاریہ مر چکی ہے لیکن قمیار نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا کس طرح یہاں پر فاریہ کی ماں بھی آؤٹ آف کنٹری سے واپس آ جاتی ہے اور وہ بھی قمیار کے گھر میں اچھا خاصا رولا ڈالتی ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح قمیار آئرہ کو دھوکہ دینے والا ہے، جہاں اب قمیار کی ایک غلطی اور آئرہ اس سے بہت دور چلی جائے گی۔ اور جب یہاں پر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ قمیار آئرہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر یہ قمیار کی کوئی اور ہی سازش ہوگی۔ کیا قمیار اور آئرہ کی شادی کبھی ہو پائے گی؟ کیونکہ اس دفعہ بھی قمیار اور آئرہ کی شادی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ قمیار جب آئرہ سے شادی کرنے آئرہ کے گھر آئے گا تو ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہونے والا ہے یہاں پر کہ دونوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو آخرکار اب آئرہ اور قمیار کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن اب قمیار کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر مجھے تو نہیں لگ رہا ہے ایسا کہ قمیار آئرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی تو ایسی سازش اس شخص کے دماغ میں چل رہی ہے جہاں پر کہ اس نے ایک ہی رات میں فیصلہ کر لیا کہ اسے آئرہ سے شادی کرنی ہے۔ وہ شخص جو آئرہ سے شادی کرنے کے لیے کل تک راضی نہیں تھا، وہ آئرہ سے نفرت کرتا تھا شدید، وہ آئرہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آئرہ کو دیکھتے ہی اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا، تو وہ اچانک سے آئرہ سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو سکتا ہے یہاں پر؟ تو اب ایسا کیا قمیار کے دماغ میں چل رہا ہے کہ وہ اب آئرہ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ جہاں دوسری طرف آئرہ بیچاری نے قمیار کی خاطر سب سے جھگڑا موڑ لیا، خاص کر کے اپنے بابا کو ناراض کر دیا اور بابا کی بات نہیں مانی، ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ میں شادی کروں گی تو قمیار سے ہی کروں گی۔ آئرہ کا فیصلہ سننے کے بعد عرفان صاحب آئرہ کو کافی زیادہ غصے سے دیکھتے ہیں، جس کے بعد وہ آئرہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اس میں تھوڑی سی غلطی آئرہ کی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ غلطی اگر کسی کی ہے تو وہ قمیار کی ہے، کیونکہ قمیار نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئرہ کو وہی تکلیف پہنچائے گا جو آئرہ نے قمیار کو یہاں پر دی تھی۔ جہاں جیسے ہی قمیار اور قمیار کی دادی تیار ہوں گے تو دادی ہی آ کر قمیار کو ایک دفعہ پھر سے سمجھائے گی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا یہاں پر آئرہ کے ماں باپ اس شادی کے لیے راضی ہیں؟ تو قمیار اس کو جواب دیتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا راضی ہونا یہاں ضروری نہیں ہے، آئرہ اگر راضی ہے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کی دادی اس کو سمجھاتی ہے کہ آئرہ تمہاری زندگی میں آئی، تمہاری شادی آئرہ سے ہو، لیکن اس طرح سے میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ، اور جہاں پر قمیار اپنی دادی سے کہے گا کہ دادی ایک تو مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ جب آئرہ میری زندگی سے چلی گئی تھی اور جب وہ میری زندگی میں آ رہی ہے اور فائنلی میری اور آئرہ کی شادی ہو رہی ہے، تب بھی آپ سب کو پرابلم ہے۔ دادی کہے گی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تمہاری شادی سے آئرہ سے، تو وہاں پر لیکن تمہارے اس طرح شادی کرنے کے طریقے سے اب فرق نہیں پڑتا، ان کے راضی ہونے سے یا نہ ہونے سے جب آئرہ راضی ہے تو کیا کرے گی؟ دادی اس کو کافی سمجھاتی ہے، قمیار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ قمیار چلو مانا کہ تمہیں آئرہ کے ماں باپ کے راضی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آئرہ کو تو پڑتا ہے نا، کیونکہ اگر وہ آئرہ کی ضد کی وجہ سے آئرہ کی شادی کروا رہے ہیں تو وہ بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، تو بلکہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے یہاں پر کہ وہ آئرہ سے رشتہ ہی ختم کر دیں اور اس کو کہیں کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اس لیے آئرہ کو تو فرق پڑے گا۔ جہاں قمیار کہے گا کہ ایکچولی مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، آئرہ کا کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس نے مجھ سے خود شادی کا فیصلہ کیا اور میں اس سے شادی کر کے دکھاؤں گا یہاں پر۔ دادی یہاں پر قمیار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہے گی کہ آئرہ کی تکلیف سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ قمیار یہاں پر تو حیران ہو کہ تم اتنے بدل گئے ہو، قمیار وہ لڑکی جس کے لیے تم جان چھڑکتے تھے، جس کے لیے تم دھکے کھاتے تھے، مار پٹائی کرتے تھے، آج اسی لڑکی کی تکلیف سے تمہیں بالکل فرق نہیں پڑ رہا، میں تو اس بات سے حیران ہوں۔ اور یہاں پر قمیار کہے گا کہ ایک وقت تھا دادی جب وہ لڑکی میری زندگی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر اس نے وقت بدل دیا اور وقت بدل دیا تو حالات بھی بدل دیے، تو میں یہاں پر جذبات بھی بدل دیے، تو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھے کہ میری زندگی کو اس نے جہنم بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھے، وہ جہنم جس طرح سے اس نے مجھے ریجیکٹ کر کے مجھے یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا، اس نے مجھ پہ اعتبار نہ کر کے پھر بازار میں مجھ سے شادی نہ کرنے سے انکار کر دیا، یہاں پہ اس کی سزا تو اسے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اور یہاں میں قمیار پر حیران ہوں کہ کیا قمیار کی ایگو اتنی بڑی ہو گئی ہے یہاں پر کہ اب وہ آئرہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا، وہ لڑکی جو اس کی زندگی تھی، وہ لڑکی جو اسے بدل سکتی تھی، اس کی محبت تھی، اب وہ اتنی کچھ کچی محبت ہو گئی ہے کہ اب قمیار اس سے
तबाह व बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है यहाँ पर। लेकिन अब आयरा ने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि अब वो ये रिस्क लेकर ही देखेगी कि कमयार क्या करता है क्या नहीं। वो अब देख कर ही रहेगी कि क्या हो सकता है। लेकिन अब आयरा के इस फैसले से इसके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो इसके अगेंस्ट हैं, खास करके इसके बाप अरफान साहब, जिसके बाद जैसे ही आयरा अपने अब्बा को मनाने की कोशिश करती है यहाँ पर, तो अरफान साहब भी आयरा को बिल्कुल अपने से जुदा कर देंगे और कहेंगे कि बस आयरा, तुमने जो फैसला करना था तुमने कर लिया और तुम्हारे फैसले को हमने तस्लीम भी कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। तुमने जो अपने लिए गलत रास्ता चुना है, इसके बाद तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है, ना सिर्फ हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसके बाद आयरा बिल्कुल हमारे दिलों में भी अब तुम्हारी जगह खत्म हो गई है। एक तरफ कमयार की ईगो संभाली नहीं जा रही थी तो दूसरी तरफ अरफान साहब की ईगो उठकर चले नहीं जा रही थी। वहां पर तो सरासर यहाँ पर ईगो का मैटर है। यहाँ पर कमयार अपनी ईगो की वजह से, जिसके बाद अरफान साहब उठकर चले जाएंगे और आयरा बेचारी वहां पर रोती रह जाएगी। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अपने पछतावे की खुशी के लिए वो कमयार को छोड़ दे और सारे जिंदगी इसी पछतावे में जिंदगी गुजारे। खैर, अब आयरा ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया है कि वो अब हर हाल में कमयार से शादी करेगी। तो वहां पर लेकिन कमयार की दादी एक और कोशिश करेगी और कमयार को समझाएगी कि कमयार, ये शादी ऐसे मत करो। जब तक आयरा के माँ बाप नहीं मान जाते, तो वहां पर राजी नहीं होते, तो ये से शादी करना मुनासिब नहीं है। और माँ बाप और आयरा के माँ बाप दोनों को मना लिया था, तो अब क्या मसला है तुम्हारा? अपनी इज्जत को छोड़ दो। ना कि कमयार कहेगा कि ये शादी ऐसे ही होनी है। दादी, इस शादी को आप कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आज भी आयरा मुझे मना कर देती है तो पहले की तरह वापस आ जाऊंगा वहां से और आयरा से शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं खुद मना नहीं करूंगा। दादी, कमयार ने अपने दादी को इसलिए समझाया है ताकि इसकी दादी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कमयार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जहां दूसरी तरफ आयरा को तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन आयरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर वो अच्छे तरीके से जानती है कि अब कमयार से शादी करने के बाद इसके लिए अपने घर से रिश्ता खत्म हो जाएगा और अब आयरा अपनी सारी कश्तियां जलाकर कमयार के साथ जाएगी। तो वहां पर लेकिन अब ऐसा ना हो कि आगे से कमयार भी अपने रवैये से यहाँ से हट जाए और ये कहे कि मैं जैसे ही आयरा आए तो आयरा को अग्नि कर दे। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अब जैसे ही आयरा और कमयार की शादी होने लगी गई, तो इस वक्त या तो कमयार इस शादी से इनकार कर देगा और कहेगा कि आयरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारी फैमिली शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से रोता और लगता नहीं देख सकता, अपनी फैमिली के लिए देख सकता। और यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि कमयार यहाँ पर आयरा को धोखा ही दे दे और कहे कि मैं तो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, जिस तरह तुमने मुझे इग्नोर किया था, मेरे साथ ये सब कुछ किया था, मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूं जैसे तुमने मेरे साथ किया था। तो आपको क्या लगता है क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या कमयार आयरा को धोखा देगा या नहीं? और क्या यहाँ पर आयरा अपने बाप की बात मान लेगी और क्या कमयार से शादी कर पाएगी या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।